السلام علیکم. فیئر اینڈ اسکوائر کے ساتھ آج عید کا دوسرا دن ہے جسے ٹرو کہتے ہیں. ہمارے ایک عزیز باہر کے ملک بیٹھے ہیں, ہم ان سے بات کر رہے تھے. وہاں تو سعودی عرب کے ساتھ عید منائی جاتی ہے, تو دوست کہنے لگے بھی آپ کے ہاں تو آج مرو ہے. تو یہ بھی اس پہ بھی کچھ تھوڑی ریسرچ کروں گا کہ یہ عید تو ایک لفظ چلو ہوتا ہے, ایک مسلمہ ایک لفظ ہے مستند. یہ ٹرو کیا ہوتا ہے اور پھر مرو کیا ہوتا ہے. جیسے پرسوں کے بعد نرسوں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں, ترسوں اور نرسوں بھی. تو پنجابی میں ہم کہتے ہیں بھی چوتھ تینوں ملیں گے اسی, یعنی پرسوں کے اگلے دن چوتھ ہے. اچھا بہرحال یہ الفاظ کا جادو تو چلتا رہتا ہے. یہ الفاظ کا جادو لیکن ہمارے عدالتی و سیاسی نظام میں بڑا زبردست چل رہا ہے آج کل. طرح طرح کی ویڈیو کلپس آ رہی ہیں, پٹیشنیں بے پناہ پے در پہ. جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑا کوئی ظالم قاتل ہوتا ہے اپنے دشمن پر پے در پہ وار کرتا ہے, تو پے در پہ پٹیشننگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, دیگر عدالتوں میں, دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی, خود کو سچا ثابت کرنے کی. عمران خان پہ 100 سے زائد مقدمے ہیں, اور ماضی میں جو ہمارے باغی حکمران تھے ان پر بھی بڑے پرچے بنے. زرداری صاحب نے تو 11 سے 14 سال قید بھی کاٹ لی اور ثابت کچھ نہ ہوا. اچھا اب ثابت اگر کچھ نہ ہوا پھر بھی لوگ رگیتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ٹیکنیکل طریقے سے بندہ نکلا ہے. جیسے میرا اپنا کیس میں نے بتایا کہ اتنے ذہین اور اتنے اپ رائٹ اور آنسٹ جج تھے جن کی دیانت کی لوگ قسم کھاتے تھے, اور انہوں نے کہا جی 43 استغاثہ کے گواہان اور دیگر جتنے بھی باقی ایویڈنس ہیں شواہد کے پیش نظر, جو وہاں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نو کیس ایٹ آل, کسی قسم کا کیس سیف الرحمان کے خلاف نہیں بنتا. یعنی کہ اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ کیس کیا صلاحیوں کا مجموعہ ہے. انگریزی میں لکھا تھا دا کیس از نتھنگ بٹ اے میریڈ آف کنجیکچرل اسپیکولیشنس. چلیں بہرحال یہی چیزیں آج کل ہو رہی ہیں. اور ساتھ ہی مجھے ماضی میں چلا جاؤں تو مجھے جسٹس کاظم ملک ریٹائرڈ یاد آتے ہیں, جو ہمارے ساتھ ایک ریڈیو پروگرام میں آئے. تو میں نے انہیں پوچھا جی آپ نے سینکڑوں لوگوں کی گواہیاں لیں, وہ جو 2 بچے بڑے بے دردی سے قتل کیے گئے تھے سیال کوٹ میں, اور انہیں بکرے کی طرح ان کی کھال اتار کر لٹکا دیا گیا تھا درخت کے ساتھ یا پول کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ 200 کے میں نے 200 بندہ جن میں بڑے کو دیندار, داڑھیوں والے, بارش, بغیر داڑھیوں والے, نیک پاک, برے اچھے, ہر طرح کے لوگ, معزز بھی یا غیر معزز, تو میں لفظ کبھی بولتا نہیں کسی کے بارے, نہ میں کسی کو سمجھتا ہوں. یعنی ہر کماش کا, ہر طرح کا بندہ جو بظاہر اچھا, دیندار اور پرہیزگار دکھائی محسوس ہوتا تھا, سچ بولنے والا. تو انہوں نے کہا جی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تقریباً 200 کے 200 لوگ ہی جھوٹ بول رہے تھے. یعنی اتنے کنفلکٹنگ اوپینینز کہ سچ پہ پہنچنا مشکل تھا. لیکن چونکہ وہ جج تھے اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنانی تھی, کوئی رپورٹ تو انہوں نے بنائی ہوگی. جس طرح اب عدالتیں بھی ہوتی ہیں, کہتے ہیں جی شک کا فائدہ دیتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں شک پہ وہ بندہ مار بھی دیتی ہیں. یہ تو میرا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے, آبزرویشن ہے. کیونکہ عدالت میں بھی بیٹھا جو جج صاحبان ہوتے تو وہ بھی انسان ہیں, غلطی وہ بھی کر سکتے ہیں, گماں انہیں بھی ہو سکتا ہے, شک انہیں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ملزم ہمارے سامنے پیش ہے اسی نے قتل کیا ہے. تو یہ تقریباً بہت سے کیسز بارڈر لائن ہوتے ہیں, 100% ایک طرف نہیں ہوتے, 100% دوسری طرف نہیں ہوتے. تو وہیں پہ جج پھر اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرتے ہیں. یہ بات سراسر غلط ہے کہ بالکل جیسے 2+2 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں, ریاضی کا سوال, میتھمیٹکس کا سوال نہیں ہوتا. یہ عدالتی فیصلے میتھمیٹیکل نہیں ہوتے. اس میں انسانی قیاس, گمان, شک اور پہلے سے کوئی ذہن میں طے شدہ اوپینین, کوئی پری کنسیو نوشن, کوئی رجحانات,
مطلب ایک جج غصے والا ہے، اس کو دوسرا غصے والا ملزم اپنے سامنے پیش ہو، کوئی فیصلہ کرنے والا متکبر ہے تو وہ اس کی بھی سوچ اور طرح کی ہوگی. تو یہ اس لیے میں اکثر کہا کرتا رہا، اب بھی کہتا ہوں کہ بہت سارے فیصلے جیوریز میں ہونے چاہیے. حالانکہ اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جیوریز کے اندر بھی بڑے بڑے کام غلط ہوتے ہیں، اور جیوری اچھے ذہن والے، تجربے والے، مشاہدے والے 5 4 6 7 8 لوگوں پر، شہر کے بڑوں کے پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہاں زیادہ غالب امکان ہوتا ہے کہ جو ون جج بینچ ہوتا ہے یا ون مین جو عدالت ہوتی ہے، اس کے فیصلے کے مطابق اس میں غلطی کا احتمال کم ہوتا ہے. چلے بہرحال اب اس بات پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی عدالتی سیاسی وہ سچ جھوٹ کے سلسلے سے جڑی ہوئی بات ہے کہ جو تازہ ترین ویڈیو آئی ہے، جو مبینہ لفظ پھر میں بول دیتا ہوں، بڑا گھٹیا سا لفظ ہے. بہرحال جو مبینہ طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساز صاحبہ اور مبینہ طور پر خواجہ طارق رحیم جو بڑے سینئر وکیل ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز کے، ان کے مابین جو آڈیو لیکس آئی ہیں. اچھا، آڈیو لیکس سننے پہ کوئی اس میں بریک، کوئی توڑ پن نظر نہیں آتی. کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان خواتین کی آواز بھی کسی اور نے بنائی ہے، اور وہ تواتر کے ساتھ بول بھی رہی ہیں، بیچ میں سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سب کچھ ہے. اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ نواز لیگ میں ہیں یا نواز لیگ کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی عورتیں جو ہیں یہ سچ بتا دیتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کس طرح عمران خان کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، عدالتی مل رہی ہے، عسکری مل رہی ہے، دیگر. میں اس لیے کوئی مخصوص کوئی ایڈجیکٹو نہیں لگانا چاہ رہا، لیکن یہ چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں. جبکہ دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے بلاک میں لوگ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری آڈیو لیک ہی جو ہے وہ جعلی ہے. بھئی بات سنیں، یہ جعلی کا جو خبر ہے اتنی اچھی آپ کی، دنیا کی بہترین پنجاب فورینسک سائنس لیب ہے جہاں میں گیا، خود جا کے دیکھی میں نے کہ وہاں ایک جگہ سے میں گزرا تو جو ڈاکٹر اشرف غالباً نام ہے ان کا، وہ بڑے اچھے ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے، ماہر مانے جاتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، پاکستان میں نہیں. اور ان کی دیانت کی بھی جو شہرت ہے وہ بین الاقوامی ہے. وہ کہہ رہے تھے یہ آپ تھوڑے سے 1 فٹ کے فاصلے سے ذرا دور ہو کے گزریں اس لیب سے، کیونکہ آپ کا ڈی این اے وہ دور سے کیچ کر لے گی. یعنی اتنی جدید لیب. اور بقول ان کے امریکہ میں بھی بڑے کوئی ایسے جرائم جن کے شواہد ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ ان کے بھی سائنٹیفک ایگزامپل یہاں بھیجے جاتے ہیں اور مانے جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ آڈیو لیکس کون کر رہا ہے؟ آئی بی کر رہی ہے، آئی ٹی کے ماہر بچے کر رہے ہیں جو ہیکر ہوتے ہیں، پاسورڈ میں پینیٹریٹ کر لیتے ہیں، توڑ لیتے ہیں. اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، دونوں طرف میں ہیں. یا جو دیگر حساس ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو یہ بھی پتہ چل جائے گا. کر تو اسی لیے رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو ایکسپوز کرے اور کمزور کرے. گو کہ عمران خان ایک ایسا لگی آدمی ہے، اس کو کوئی واقع پیر نہیں یا پیر کی کوئی دعا لگ رہی ہے. اگر دعائیں اس طرح لگتی ہیں کہ اس کے خلاف جو بھی آڈیو آتی ہے، جتنی مرضی وہ صاف ستھری ہو، انبروکن ہو، ان انٹرپٹیڈ ہو، جعلی نہ ہو، سچی ہو، اس کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جبکہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں عبداللہ طارق سہیل، وہ کہتے ہیں نہیں مقبولیت کا آپ نے بھی اپنے اوپر سحر طاری کر لیا، جبکہ مقبولیت کم ہوئی ہے ان کی. انہوں نے الیکشنوں کی دلیل دیتے ہیں کہ جتنے پہلے تھے ضمنی انتخابات کی اس سے کم سیٹیں لیں. پھر انہوں نے کال کی لوگوں کو کہ باہر آؤ، لوگ باہر نہیں آئے، بلا 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 اس طرح کی باتیں. یہ بات تو ہو گئی. اب یہ جعلی ہے تو وہ جو پنجاب فورینسک سائنس لیب ہے
جہاں پہ بڑے آرام سے پتہ لگایا جا سکتا ہے، تو وہ فورینسک کرائی کیوں نہیں جاتی؟ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال ابھی تک انہوں نے تو پارلیمنٹ کے قانون کو مانا ہی نہیں، جس کے تحت ان کے فرد واحد کے اختیارات 3 سینئر ججز کے پاس آ گئے ہیں۔ چلو اگر وہ نہیں تو 3 سینئر ججز یا سپریم جوڈیشل کونسل یا چیف جسٹس صاحب خودکش نوٹس لے کر خود میرے منہ سے خودکش نکل جاتا ہے، کیونکہ خودکش کام بھی بڑے ہوئے ہیں نا۔ طالبان خودکش نوٹس لیتے ہیں تو لوگوں کو مار دیتے ہیں، نہتوں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو کتنا مارا انہوں نے، یہ ایسے جھوٹی بہادری کے قصے ہی ہیں۔ مارا انہوں نے مسلمانوں کو ہی ہے 99%، اور وہ بھی نہتے معصوم بالکل، جو شاید کاننا بھی نہ، کسی کو روڑا بھی نہ مار سکیں۔ یہ سچی باتیں ہیں، مان لیں ان چیزوں کو، وہ ٹھیک ہے۔ ہم بڑے علامہ اقبال صاحب کا میں بہت زیادہ معترف ہوں، ان کا مرید ہوں، میں نے 10,000 مرتبہ ان کا مزار چوما ہوا ہے، لیکن ہم افغان باغی کو حصار باغی، چینی آپ کی کھا گئے، ڈالر آپ کے کھا گئے، سب کچھ کہا، ابھی تک ہم ان کے سحر میں افغانوں میں مبتلا ہیں، جبکہ مارا انہوں نے نہتے مسلمانوں کو ہے۔ یہ حقیقت مان لیں خدا کے واسطے، جو بھی آپ کے عزائم ہیں سوچیں ہیں۔ تو میں پھر اسی بات پہ آ جاؤں گا کہ یہ جو آڈیو ویڈیو لیبز، یہ آڈیو ویڈیو جو آ رہی ہیں ویڈیوز، اگر جعلی ہیں تو چیف جسٹس صاحب ان کو فورینسک سائنس سے فورینسک کرا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ ایسی ہے جیسے میں ایک آج کل ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، اس میں خام خواہ ایک خاتون کہتی ہے اپنے گھر کے مالک کو کہ یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، یا مجھے جس بچے کو جنم دیا ہے، یہ تمہارا ناجائز بچہ ہے۔ اور وہ ڈرامے کی پتہ نہیں 50 قسطیں چل گئی ہیں، تو اگر پہلی قسط میں DNA ہو جاتا تو باقی 49 قسطیں چلی ہیں